السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آپ کے دن کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے آپ کا فیوریٹ ناول تیرے شہر ستم گر میں کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کی ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو چلیں میں مزید وقت نہیں لوں گی اور شروع کرتی ہوں تیرے شہر ستم گر میں ایپیسوڈ 13۔ کاشان مرے مرے قدموں سے چلتا وہیں اسٹیشن پر لگی ایک خالی بینچ پر آ بیٹھا۔ اس نے پتھرائے ہوئے تاثرات کے ساتھ اپنی جیب سے گلاب کی کلی نکالی اور اسے پرنم آنکھوں کے سامنے کر کے دیکھنے لگا۔ چند لمحے اسے یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد اس نے وہ کلی اپنی مٹھی میں دبوچ کر پوری طاقت سے بری طرح مسل ڈالی، جس کے نتیجے میں کچھ چھوٹے چھوٹے کانٹے اسے چبھے جن کی تکلیف فی الحال اس کرب کے آگے کچھ نہیں تھی جو ٹھکرائے جانے کے باعث اس کی نس نس کو ڈس رہا تھا۔ آج اسے ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ اس جیسے لاوارثوں کا محبت پر کوئی حق نہیں ہوتا۔ حال 2 اپریل 2022۔ میں پاگلوں کی طرح اس کا انتظار کرتا رہ گیا اور وہ میری حقیقت جاننے کے بعد مجھ سے ملنا گوارا کیے بنا ہی چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے میرا اس سے کوئی رابطہ نہ ہی ہوا اور نہ میں نے کرنے کی کوشش کی۔ دھیرے دھیرے اپنی پوری آپ بیتی بینی کو سنا کر اب وہ خاموش ہو گیا تھا۔ دونوں ہنوز اسی قید خانے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے جہاں بابر انہیں قید کر کے گیا تھا۔ تیرے ساتھ اتنا سب ہو گیا اور تو نے مجھے بتایا تک نہیں؟ بالآخر کافی دیر بعد جب وہ شوق سے نکلی تو حیرانی سے گویا ہوئی۔ میں چاہتا تھا کہ بریرہ کے ہاں کہنے کے بعد ہی اسے تجھ سے اور دادا سے ملواؤں گا، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اسی لیے تم لوگوں کو بتانے کے بجائے میں خود بھی اسے ایک بری یاد سمجھ کر بھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ تجھے یاد ہے میرے لاسٹ سیمسٹر کی فیس دینے کے لیے جب تم لوگوں نے چوری کی تھی تو میں غصہ ہو گیا تھا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ بریرہ کی طرف سے رد کیے جانے کا غم و غصہ میرے اندر تھا۔ اس روز جب ببلی کی شادی میں ہم نے منا کو پیٹا تھا اور اس کے ناخن سے آئے خراش پر تو مرہم لگا رہی تھی، تب بھی میں نے اسی لیے تجھے جھٹک دیا تھا کہ مجھے تیری اس حرکت پر بریرہ یاد آ گئی تھی۔ جب تو نے بتایا کہ تو بابر سے محبت کرنے لگے تو میں تجھ پر اسی لیے غصہ ہوا تھا کیونکہ میں اندر ہی اندر ڈر رہا تھا کہ کہیں تیری محبت کا انجام بھی وہی نہ ہو جو میرے ساتھ ہوا، کیونکہ تو بھی تو میری طرح کچرے کے ڈھیر سے ملی ایک لاوارث ہے۔ تو پوچھتی تھی نا کہ میں اچانک اتنا عجیب سا کیوں ہو گیا ہوں؟ اس کی وجہ بریرہ ہی تھی۔ اس نے بھی تعصب ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے ہر عمل کی وضاحت دی جو بینی کے ذہن میں بھی ساتھ ساتھ تازہ ہوا۔ لیکن بابر کا تیرے قصے سے کیا تعلق اور وہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ یہ سوال اب بھی جوں کا تو تھا جو اسے بری طرح الجھا رہا تھا، کیونکہ بریرہ کا بھائی ہے۔ اس کے انکشاف پر بینی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے لگا سماعت کو سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ جب میں پہلی بار اس سے ملا تھا مجھے تبھی لگا تھا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے، خاص طور پر اس کی گہری کتھئی آنکھوں کو، مگر کہاں دیکھا ہے یہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ مگر کل مجھے اچانک یاد آیا کہ مجھے اس کی شکل میں بریرہ کی شبہات نظر آ رہی تھی۔ پھر مجھے اس کی کمپنی سے بھی پتہ چلا کہ وہ تو وہاں کام ہی نہیں کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں گھر آ کر تجھے کچھ بتاتا تو اس کے ساتھ جا چکی تھی۔ اس نے اسی طرح مزید بتایا جسے وہ ہکا بکا سی سنتی رہی۔ لیکن یہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ وہ واقعی بریرہ کا بھائی ہے؟ اور اگر وہ بریرہ کا بھائی ہے بھی تو ہم سے کس بات کی دشمنی نکال رہا ہے؟ اس کی الجھن سلجھنے کے بجائے الجھتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے خود ابھی بتایا مجھے کہ وہ بابر حسین نہیں بابر ہاشمی ہے، اسی بریرہ ہاشمی کا بھائی ہے جس پر میں نے اپنی جھوٹی محبت کا جال پھینکا تھا۔ اب میری اسی غلطی کی سزا وہ تجھے دے رہا ہے۔ اس نے بابر کی بات حرف بحرف دہرائی۔ مجھے کیوں؟ اس کی ناسمجھی عروج پر تھی۔ تبھی لوہے کے دروازے پر کھٹکا ہوا۔ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ دوسری جانب سے حسب توقع بابر نے اسی شان بے نیازی کے ساتھ اندر آیا۔ سنا دی اپنی مظلومیت کی کہانی، اپنے گناہ کا حصہ سینسر کر کے؟ وہ ان کے مقابل رک کر طنزیہ انداز میں گویا ہوا۔ بینی حیران تھی جبکہ کاشان کے چہرے پر برہمی چھلکی۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے محبت کی تھی اس سے جسے میرا سچ جاننے کے بعد خود تمہاری بہن ٹھکرا کر چلی گئی، اور پتہ نہیں تمہیں تو ہمارے بارے میں کیا اور کیوں جھوٹی کہانی سنا دی ہے کہ تم خواہ مخواہ ہمیں ٹارچر کر رہے ہو۔ اس نے گڑبڑائے بنا تلخی سے تصحیح کی۔ کہانی تو وہ تب سناتی نا جب تو نے اسے کچھ کہنے سننے کے لیے زندہ چھوڑا ہوتا۔ بابر نے یکدم دانت پیس کر کہتے ہوئے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ کیا مطلب؟ وہ کھٹکا۔
بابر نے کوئی جواب دینے کے بجائے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ وہ دونوں حیرت زدہ سے بابر کو دیکھ رہے تھے، جس نے وائٹ شرٹ کے اوپر پہنے اپنے بلیک سلیو لیس کوٹ کی جیب سے ایک تصویر نکال کر کاشان کی جانب اشاری، جو اس کے سینے سے لگ کر زمین پر گری۔ دونوں حیرت سے زمین پر الٹی گری تصویر کو دیکھ رہے تھے۔ کاشان نے نیچے جھک کر تصویر اٹھائی اور اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بینی نے بھی وہ تصویر دیکھ کر دکھ و حیرت کے مارے بے ساختہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ وہ بریرہ کی لاش کی تصویر تھی، جو لاش ملنے پر کرائم سین پر کھینچی گئی تھی۔ کاشان کو لگا کہ اس پر ساتوں آسمان ایک ساتھ ٹوٹ پڑے ہیں، سمندر میں طوفان آ گیا ہے اور کانوں میں بجلی کی کڑک سنائی دینے لگی۔ وہ اپنی جگہ پر پتھرا گیا تھا۔ تصویر میں کسی کچرے خانے میں بریرہ کی لاش پڑی تھی، جس نے اپنے مخصوص انداز والا سفید سوٹ پہنا ہوا تھا، البتہ اس کے گلے میں کوئی اسکارف نہیں تھا، اور خون سے سرخ ہوا پیٹ کا حصہ بتا رہا تھا کہ کسی نے بڑی بے رحمی سے پے در پہ چاقو سے اس کے پیٹ پر حملہ کر کے اس کی جان لی ہے۔ کسی نے بہت شفاقی سے اس زندگی سے بھرپور لڑکی کو موت کے آغوش میں سلا دیا تھا۔ اس کے جگنوں کی مانند جلتی آنکھیں بجھ کر بند ہو گئی تھیں، اور سدا مسکرانے والے لب ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئے تھے۔ کاشان کی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے پہلے ایک آنسو پھسلا اور پھر بند ہوتا دل دوبارہ حرکت میں آ کر اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی پسلی توڑ کر باہر آ جائے گا۔ بریرہ! اس کے لبوں سے درد بھری صدا نکلی۔ یہ کیسے؟ اس نے بے ربط کہتے ہوئے سوالیہ نظروں سے بابر کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے غصہ ہی غصہ تھا۔ اب زیادہ بھولا نہ بن، تو نے ہی حشر کیا ہے نا میری معصوم بہن کا، کمینے انسان! بابر نے غصے سے کہتے ہوئے دوبارہ اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے اسے نہیں مارا بابر، میرا یقین کرو! اس نے تڑپ کر نفی کی۔ بینی بھی اس ساری صورتحال پر حیران پریشان سے کھڑی تھی۔ جھوٹ مت بول! جب اچانک گھر سے غائب ہونے کے کئی دن بعد اس نے مجھ سے پہلی اور آخری بار رابطہ کیا تھا تو تیرا ہی نام لیا تھا، بابر نے سختی سے اختلاف کرتے ہوئے بتایا۔ اس کی بات پر وہ مزید حیران ہوا۔ بریرہ نے تمہیں میرے بارے میں بتایا تھا؟ اسے یقین نہ آیا۔ ہاں، اس نے نفرت سے تائید کی۔ فلیش بیک: 17 جنوری 2022۔ بابر اس وقت اپنے بڑے سے گھر میں تنہا موجود تھا۔ اس گھر میں قیمتی فرنیچر سے لے کر جدید طرز زندگی کی ہر آسائش موجود تھی، بس کچھ نہیں تھا تو رشتے، محبتیں اور زندگی سے بھرپور مسکراہٹیں۔ مضبوط جسامت، دراز قد والا اداس سا بابر اس وقت اپنے بیڈ روم میں ایزی چیئر پر آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ قریب 8-10 دن ہو چکے تھے بریرہ کو لاپتہ ہوئے، مگر اس کا اب تک کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ پولیس بھی بس ایک ہی جواب دے کر ٹال دیتی کہ کچھ پتہ چلا تو بتا دیں گے، مگر اس سے کسی پل اپنی لاڈلی بہن کے بنا چین نہیں آ رہا تھا، جسے پچھلے کئی سالوں سے وہ بھائی نہیں باپ بن کر پال رہا تھا، اور اب وہ نہ جانے اس سے روٹ کر کہاں چلی گئی تھی۔ کمرے کی بڑی لائٹس بند تھیں، بس نائٹ بلب اور سائڈ ٹیبلز کے لیمپ آن تھے، جن سے وہاں مدھم روشنی ہو رہی تھی، اور خاموش فضا میں بھی محض گھڑی کی ٹک ٹک ہی گونج رہی تھی، جو رات کے 11 بجنے کی اطلاع دے رہی تھی۔ تبھی اس خاموش فضا میں موبائل کی رنگ ٹون نے خلل پیدا کیا۔ وہ چونک کر آنکھیں کھولتے ہوئے سیدھا ہوا اور کرسی پر سے اٹھ کر سائڈ ٹیبل کی جانب آیا۔ سائڈ ٹیبل پر ایک فریم میں اس کی بریرہ کے ہمراہ مسکراتی ہوئی تصویر رکھی تھی، اور اسی کے پاس پڑا موبائل رنگ ہو رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، اسکرین پر کوئی اجنبی PTCL نمبر نظر آیا۔ اس نے ریسیو کر کے کان سے لگا لیا۔ بھیا! دوسری جانب سے بریرہ کی آواز اس کے لیے زندگی کی نوید سے کم نہ تھی۔ بریرہ! وہ خوشگوار حیرت سے بولا۔ بریرہ، تم کہاں ہو؟ کیسی ہو؟ ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے بے تابی سے کئی سوال پوچھ ڈالے۔ میں ٹھیک ہوں بھیا، آپ کیسے ہیں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ تمہارے لیے بہت پریشان ہوں میری جان، مجھے بتاؤ تم کہاں ہو؟ میں ابھی تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ اس کی بے چینی عروج پر تھی۔ نہیں، آپ کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں پرسوں خود ہی واپس آ رہی ہوں، اس نے انکار کرتے ہوئے اطلاع دی۔ لیکن تم کہاں غائب ہو اتنے دن سے، اور ابھی کہاں ہو؟ تمہیں پتہ ہے مجھے کتنی فکر ہو رہی ہے تمہاری؟ اس کے انداز میں فکر ہی فکر تھی۔ جانتی ہوں کہ آپ پریشان ہوں گے میرے لیے، اسی لیے تو واپس آ رہی ہوں، مگر میری ایک شرط ہے، محبت سے کہتے ہوئے آخر میں اس نے تجسس پھیلایا۔ ایک نہیں، مجھے تمہاری 1000 بلکہ زندگی بھر کے لیے ساری شرطیں منظور ہیں، بس تم واپس آ جاؤ پلیز۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی وہ بے تابی سے بولا۔ بابر کی حالت اس وقت ایسی تھی جیسے کسی مرتے ہوئے کو اچانک زندگی نظر آ جائے۔ نہیں، پہلے سنیں اور وعدہ کریں کہ میری یہ بات مانیں گے، میں تبھی واپس آؤں گی، ورنہ پھر میں کسی ایسی جگہ پر جا کر چھپ جاؤں گی کہ آپ کو خود زندگی بھر نہیں ملوں گی۔ اس نے بھی بضد ہوتے ہوئے آخر میں نروٹھے پن سے دھمکی دی۔ اچھا بتاؤ،
صورتحال کے پیش نظر اس نے ہار مانی۔ مجھے زاویہ سے شادی نہیں کرنی۔ میں اچھا ٹھیک ہے، مت کرنا، تم جس سے بولو گی میں اس سے تمہاری شادی کروا دوں گا، مگر تم واپس آ جاؤ پلیز۔ اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ پھر بول پڑا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بریرہ کو فون میں سے کھینچ کر باہر نکال لے۔ پکا جس سے بولیں گے اس سے کروا دیں گے؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں ہاں میری ماں، پکا وعدہ، اس نے یقین دہانی کروائی۔ ویسے تو میں غصے سے یہاں آئی تھی کیونکہ مجھے زاویہ سے شادی نہیں کرنی تھی، مگر لکیلی مجھے یہاں ایک لڑکا ملا، کاشان، بہت اچھا ہے، پڑھائی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ٹیکسی چلاتا ہے۔ اسی نے اتنے دن مجھے پورا کراچی گھمایا۔ اس کی فیملی میں اس کی ایک منہ بولی بہن ہے بینی، اور دادا ہیں جن کا نام پاشا ہے، مگر انفارچونیٹلی ان دونوں سے اس کا سگا رشتہ نہیں ہے، بلکہ پاشا انکل کو ایک کچرے کے ڈھیر سے ملا تھا جسے انہوں نے اپنی اولاد کی طرح پالا۔ وہ غریب ضرور ہے مگر دل کا بہت اچھا لڑکا ہے، اور جلد از جلد بیرون ملک جا کر اپنے حالات بدلنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے پرپوز کیا اور وہ آپ سے ملنے کو بھی تیار ہے۔ وہ وعدہ کریں کہ اسے انکار نہیں کریں گے۔ کچھ دیر قبل کاشان نے فون پر اسے اپنی جو حقیقت بتائی تھی وہ اس نے منوہن بابر کے گوش گزار کر دی، جسے سن کر اس کا خون تو کھولا مگر وہ ضبط کر کے رہ گیا۔ دیکھو بریرہ، اس وقت مجھے کسی کا شجر نسب جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس تم واپس آ جاؤ، پھر ہم بیٹھ کر سکون سے اس معاملے پر بات کریں گے۔ اس نے بمشکل خود کو کوئی سختی دکھانے سے باز رکھا۔ نہیں، آپ پکا وعدہ کریں، گاڈ پرومس، ممی کی قسم، کہ آپ میرے واپس آنے کے بعد مجھ پر غصہ نہیں کریں گے اور کاشان سے میری شادی کروائیں گے۔ وہ بھی ڈھٹائی میں اس سے 2 ہاتھ آگے تھی۔ بابر نے بھی ساختہ اپنے جبڑے کستے ہوئے مٹھی بھینچ لی۔ اچھا ٹھیک ہے، پرومس، میں تم پر بالکل کوئی غصہ نہیں کروں گا۔ اب تم کراچی میں اپنی لوکیشن بتاؤ، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ اس نے معاملہ فہمی کا مظاہرہ کیا۔ نہیں، کل میں خود آ رہی ہوں رات 10 بجے کی ٹرین سے، تو پرسوں رات 9 بجے تک وہاں پہنچ جاؤں گی۔ لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے خود یہاں آنے کی کوشش کی تو جیسے میں اسلام آباد سے کراچی آ گئی تھی ویسے یہاں سے کسی دوسرے شہر چلی جاؤں گی، مگر آپ کے پاس نہیں آؤں گی۔ اس نے منع کرتے ہوئے آخر میں سختی سے دھمکی دی، جس پہ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں نہیں آ رہا، لیکن پرسوں میں اسٹیشن پر تمہارا انتظار کروں گا، اور اگر تم نہیں آئی تو دنیا کے کسی بھی کونے سے ہر قیمت پر تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، آئی سمجھ؟ اس نے بھی رضامند ہوتے ہوئے دھمکی دی۔ ہاں ٹھیک ہے، اب زیادہ پریشان نہ ہو، پرسوں ملتے ہیں، اللہ حافظ، اس کے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ اپنا خیال رکھنا اور وقفے وقفے سے مجھے فون کرتی رہنا، اس نے فکر مندی سے تاکید کی۔ ٹھیک ہے ابا جان، وہ مسکراتے ہوئے بولی، جس کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا۔ کچھ آوازیں سماعت کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی، بریرہ کی آواز بھی اس کے لیے ایک ایسی ہی نعمت تھی جسے اتنے دنوں بعد سن کر اس نے سکھ کی سانس لی تھی۔ اس کے دل میں ڈھیروں اطمینان اتر گیا تھا کہ اس کی بیوقوف بہن صحیح سلامت ہے۔ باتیں تو بہت سی تھیں، لیکن فی الحال بابر کے لیے بس اس کی واپسی اہم تھی۔ حال 2 اپریل 2022۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس روز میں اپنی بہن کی آواز آخری بار سن رہا ہوں۔ اس کے بعد میں بے چینی سے اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا، مگر میرا انتظار بس انتظار ہی رہ گیا، اور میں خود اسے ڈھونڈنے کراچی آ گیا، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ پھر قریب 5-6 دن بعد مجھے پولیس سے اطلاع ملی کہ سندھ پولیس کو ایک لاوارث لاش ملی ہے، لڑکی کا ریپ کر کے اسے قتل کیا گیا ہے، اور بائیو میٹرک سرچ سے پتہ چلا کہ وہ بریرہ ہاشمی ہے۔ میں کراچی آ کر اس کی شناخت کر لوں۔ میں پورے راستے دعا کرتے ہوئے گیا تھا کہ ایسے ملنے سے بہتر ہے کہ وہ ساری زندگی مجھے نہ ملے، مگر وہ مجھے مل گئی، مردہ خانے میں۔ اس کے لہجے میں اتنا درد تھا کہ کوئی سنگ دل بھی سنتا تو اس کا دل دکھ سے پسیج جاتا۔ تھوڑی دیر کے لیے بابر کے غصے پر اس کا غم غالب آ گیا تھا، جسے یہ دونوں بھی بخوبی محسوس کر پا رہے تھے۔ یہ جان کر کاشان کا دل مزید بھاری ہو گیا کہ بریرہ اسے سچ جاننے کے بعد ٹھکرا کر نہیں گئی تھی، بلکہ وہ تو تب بھی نہ صرف راضی تھی بلکہ اپنے بھائی سے بھی بات کر چکی تھی، مگر زندگی نے اسے اس کے ساتھ جینے کی مہلت ہی نہ دی۔ بینی سے تمہارا کوئی سگا رشتہ نہیں ہے، لیکن جب فون پر میں نے تم سے کہا تھا کہ اس کی لاش کچرے خانے میں پڑی ہے تو تم ڈر گئے۔ تو ذرا سوچو کہ بریرہ تو میری سگی بہن تھی جسے میں نے بیٹی کی طرح سنبھالا تھا، جب اس کی لاش ایسے ملی تو مجھ پر کیا گزری ہوگی؟ بابر بے ساختہ کرب کے عالم میں کاشان سے بولا۔ جواباً وہ کچھ نہیں کہہ پایا کہ اس لمحے بابر کی کیفیت کا اندازہ لگانا اس کے بس کی بات نہیں تھی، جس لمحے اس نے اپنی لاڈلی بہن کی لاش دیکھی تھی۔ پولیس کوئی سراغ نہ لگا سکی کہ اس کا قتل کس نے اور کیوں کیا ہے۔ ہمارے پاس بریرہ کے حوالے سے کوئی کلو نہیں تھا کہ وہ اتنے دن کہاں رکی تھی یا کس سے مل رہی تھی۔ اس نے جو مجھے کال کی تھی اس کی لوکیشن ٹریس کرنے پر پتہ چلا کہ وہ ایک لوکل PCU سے کی گئی تھی جس سے کوئی سراغ ہاتھ نہ آیا۔
تبھی مجھے شک گزرا کہ جس کاشان کا جس نے ذکر کیا ہے کہیں یہ بے رحمی اسی کی تو نہیں، اور اگلے ہی پل یہ شک یقین میں بدل گیا۔ میں نے پولیس کو بھی بتایا کہ اس طرح سے ایک لڑکے سے میری بہن کا رابطہ تھا، مگر ہمارے پاس اس لڑکے کا کوئی بھی سراغ نہیں تھا۔ اتنے بڑے شہر میں ایک ایسے شخص کو ڈھونڈ پانا ممکن نہیں تھا جس کے نام کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے تھے۔ پولیس نے ہر بار پوچھنے پر وہی روایتی جواب دیا کہ ہم تفتیش کر رہے ہیں، کچھ پتہ چلے گا تو بتا دیں گے۔ مگر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتا تھا، اسی لیے اپنے طور پر تمہیں ڈھونڈنے کے لیے کراچی کے چکر لگانے شروع کیے۔ میں پچھلے 2 ماہ سے وقفے سے کراچی آتا رہا اور ہر اس ٹیکسی ڈرائیور کو کھوجتا رہا جس کا نام کاشان ہو، اور تبھی مجھے بینی مل گئی۔ ساری تفصیلات بتاتے ہوئے اس نے آخر میں بینی کی جانب دیکھا جو حیرت و صدمے سے اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ جب لاپرواہ سی بینی نے پہلی ملاقات میں کاشان اور شانیہ اور دادا کا ذکر کیا تو میں وہیں کھٹک گیا۔ میں اپنے ہدف کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا جس کے ذریعے میں کاشان سے اس کا گناہ قبول کرواتا، اسی لیے بہت سوچ بچار کے بعد میں نے بینی کو مہرہ بنایا۔ اس کی آخری بات بینی کے دل پر گھوسے کی ماننے لگی۔ بینی سے میری پہلی ملاقات اتفاقیہ تھی، مگر اس کے بعد ہر ملاقات، ہر بات ایک سوچا سمجھا چال تھی جس میں بینی کو میں پھنسانے میں کامیاب رہا، جس سے نہ صرف تم خود بخود یہاں کھینچے چلے آئے بلکہ تمہیں بھی اندازہ ہوا کہ جب کوئی اپنا ہم سے دور درد میں ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے برملا اپنی مکاری کا اعتراف کیا۔ بینی کو اپنی آنکھوں میں عجیب سی چبھن سی محسوس ہونے لگی، کوئی خواب ٹوٹ جانے کی چبھن۔ بریرہ کے ساتھ جو ہوا وہ تو غلط تھا ہی، مگر تم بھی غلطی کر بیٹھے ہو بابر، تمہارا شک غلط ہے، میں نے اس کا قتل نہیں کیا۔ اس نے پھر اپنی صفائی دینی چاہی۔ جھوٹ، تم نہیں مارا ہے اسے، پہلے نیت خراب ہونے پر تم نے اس کا ریپ کیا اور پھر پکڑے جانے کے خوف سے اس کی جان لے لی۔ بابر نے یک دم اس کا جبڑا دبوچا۔ میں نے ایسا نہیں کیا، وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے چلایا۔ تو پھر کس نے مارا ہے میری بہن کو؟ کیا بگاڑا تھا اس معصوم نے کسی کا؟ بابر اس سے زیادہ زور سے چلایا، جس کی ہیبت ناک آواز اس قید خانے میں گونجی اور ساتھ ہی بے بسی اور کرب کے مارے ایک آنسو ضبط کے باوجود آنکھ سے نکل کر سرخ چہرے پر پھسلا۔ وہ بیک و غم و غصے کا پیکر بنا ہوا تھا جس سے ایک ہی وقت میں ہمدردی بھی ہو رہی تھی اور نفرت بھی۔ پل بھر کے لیے وہاں گہری خاموشی چھا گئی۔ تینوں تکون کے 3 کناروں کی طرح آمنے سامنے کھڑے تھے۔ کہنے کو بہت کچھ تھا بھی اور نہیں بھی۔ مجھے نہیں پتا بریرہ کے ساتھ ایسا کس نے اور کیوں کیا ہے، لیکن ہم پوری جان لگا کر پتہ کر لیں گے اور اسے سزا دلوا کر ہی رہیں گے۔ کاشان معاملہ فہم انداز میں گویا ہوا۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ کس نے کیا ہے اور میں نے اسے ڈھونڈ بھی لیا ہے، اب بس اعتراف جرم کے بعد اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکتے ہوئے دیکھنا ہے مجھے۔ بابر نے غصے میں اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ دل و جان سے کاشان کو قاتل مان چکا تھا۔ شانی ایسا نہیں کر سکتا بابر، پلیز ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ بینی نے بھی پریشان ہو کر سمجھانا چاہا۔ سمجھ میں تو تم لوگوں کی نہیں آیا ہے ابھی تک، لگتا ہے اب دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ وہ باری باری دونوں کو دیکھتے ہوئے پراسرار انداز میں بولا۔ دونوں مزید کھٹکے۔ بابر نے ایک دم بینی کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا جس کے باعث دونوں سٹپٹا گئے۔ اب تو اس کی صحیح سلامت شکل تبھی دیکھ سکے گا جب اپنے گناہ کا اعتراف کرے گا۔ اس نے پل بھر کو کاشان کو باور کروایا اور پھر بینی کو پوری قوت سے کھینچتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا جس کی وہ ناکام سے مزاحمت کر کے رہ گئی۔ کاشان نے بھی گھبرا کر فوراً اس کے پیچھے لپکا، مگر دروازے پر موجود 2 گارڈز نے اسے واپس اندر دھکیل کر لوہے کا دروازہ بند کر دیا۔ بابر بینی کو چھوڑ دو پلیز، وہ بے قصور ہے، اس نے دروازہ پیٹتے ہوئے بے بسی سے دہائی دی جو اس قید خانے میں گونج کر ہی دم توڑ گئی تھی۔ بابر بینی کو لیے اس بنگلے کے ایک دوسرے کمرے میں آ گیا جس دوران وہ بے مشکل اپنا بلیک گاؤن سنبھالتی مزاحمت کے باوجود اس کے ساتھ کھینچی چلی آئی۔ ہر طرح کی آسائش اور قیمتی فرنیچر سے مزین بیڈ روم میں لا کر بابر نے اسے جھٹکے سے چھوڑا تو وہ اندھے منہ بیڈ کے نرم گدے پر گری اور پھر پلٹ کر اس ستمگر کو دیکھا جو نزدیک ہی کھڑا تھا۔ اب تمہاری آزادی کا سارا دارومدار تمہارے شانی پر ہے۔ جتنی جلدی وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لے گا اتنی جلدی اور آسانی سے تم رہا ہو پاؤ گی۔ وہ جتنا انکار کرے گا تمہاری سزا اتنی سخت ہوتی چلی جائے گی۔ اس نے ٹھہرے ہوئے مگر شفاف انداز میں آئندہ کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ دکھ سے بس اپنے سامنے کھڑے اس وجیح مرد کو دیکھ رہی تھی جو کچھ عرصہ قبل تک اسے اپنی جان کہتا تھا اور آج وہ خود اس کی جان کا دشمن بن گیا تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد زوردار انداز میں دروازہ بند کرتا چلا گیا تھا اور وہ سوچنے لگی تھی کہ اس پورے قصے میں اس کا قصور کہاں تھا۔ اس نے بابر کی بہن بریرہ کو شہر نہیں بلایا تھا، اس نے کاشان کو نہیں کہا تھا کہ بریرہ سے محبت کرو، اس نے بریرہ کی جان نہیں لی تھی،
وہ خود جا کر بابر سے نہیں ملی تھی، اس نے بابر کو نہیں کہا تھا کہ مجھ سے محبت کرو، اس نے کبھی بھی کسی کو بھی کچھ نہیں کہا تھا، وہ تو اپنی چھوٹی سی دنیا میں لاپرواہی سے ہنستی کھیلتی خوش تھی، تو پھر اسے خواہ اس قصے میں کیوں گھسیٹا گیا تھا؟ کیوں اس کی معصوم لاپرواہ ہنسی چھین کر اسے سسکنے کی سزا دی گئی تھی؟ کیوں اس کے حصے میں پہلی محبت کی بے وفائی آئی تھی؟ کیوں؟ سوال بہت تھے اور جواب ایک بھی نہیں۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ دکھ و بے بسی کے مارے بیڈ پر منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دور تک پھیلے تھے بادل، مگر سایہ بھی نہیں تھا۔ اس شہر میں کبھی ایسا موسم آیا ہی نہیں تھا۔ کس جرم میں چھینی گئی مجھ سے میری ہنسی، میں نے تو کسی کا دل دکھایا بھی نہیں تھا۔ کاشان اسی قید خانے موجود تھک کر شکستہ انداز میں ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا اور ان نشیب و فراز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جو اچانک ان کی سیدھی ہموار سڑک نما زندگی میں رونما ہو گئے تھے۔ پہلے اسے بابر کی وجہ سے بینی کی بے حد فکر تھی، مگر اب جو انکشافات اس پر ہوئے تھے اس نے تو اس سے حیران ہونے کا حوصلہ بھی چھین لیا تھا۔ کرائم سین سے لی گئی بریرہ کی بلکہ نہیں، بریرہ کی لاش کی تصویر ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ آنکھوں میں دکھ و بے بسی لیے اسے دیکھتے ہوئے بے آواز رو رہا تھا۔ وہ اتنا عرصہ یہ سوچ کر اسے بزن رہا کہ وہ حقیقت جاننے کے بعد اسے ٹھکرا کر چلی گئی ہے، لیکن دراصل وہ خود در پردہ حقیقت سے بے خبر تھا۔ ذہن کے گوشوں میں براہ راست کہے جانے والے بریرہ کے آخری الفاظ گونجے، کل مجھے کہیں نہیں جانا، اس لیے تم کل مت آنا، بلکہ کل رات تو مجھے کینٹ اسٹیشن کے باہر ملنا، میرا جو بھی جواب ہوگا میں بتا دوں گی۔ تو میں ہی تمہیں یہاں سے پک اپ کر کے اسٹیشن ڈراپ کر دوں گا؟ نہیں، میں خود آ جاؤں گی، تم بس اسٹیشن کے باہر مجھے وہیں ملنا جہاں پہلی بار ملے تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کچھ اس طرح انکار کیا تھا کہ وہ مزید کچھ نہیں کہہ پایا اور اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ کاشان کو اس وقت شدت سے ملال ہو رہا تھا کہ کیوں اس نے بریرہ کی بات مانی۔ جب اول روز سے وہ اس کے ساتھ رہا تھا تو آخری روز بھی اس کے ساتھ ہی رہتا اور خود اپنی نگرانی میں اسے ٹرین میں سوار کرتا۔ وہ تو پاگل تھی، بنا سوچے سمجھے کچھ بھی کر جاتی تھی، مگر اسے سمجھنا چاہیے تھا، اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب بس سوچو کہ بچھو اور پچھتاوے کے ناگ تھے جو نہ جانے کب تک اسے ڈستے رہنے والے تھے۔ ایک آہ بھری ہوگی ہم نے نہ سنی ہوگی، جاتے جاتے تم نے آواز تو دی ہوگی، ہر وقت یہی ہے غم، اس وقت کہاں تھے ہم۔ بینی ابھی تک کروٹ کے بل بیڈ پر بے سود لیٹی تھی، البتہ وہ رونا بند کر چکی تھی، لیکن اس کے ویران چہرے پر کوئی ارمان اجڑ جانے کا، مان ٹوٹ جانے کا سوگ ہنوز رقصا تھا۔ نہ جانے اور کتنی دیر وہ ایسے ہی پڑی رہتی اگر کمرے کا دروازہ کھلنے کی آہٹ نہ ہوتی۔ اس نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا تو خلاف توقع ایک اجنبی خاتون کو اندر آتا دیکھ کر متعجب ہوئی۔ وہی 50-55 سالہ درمیانے قد کاٹ کی خوش شکل عورت تھیں جنہوں نے لائٹ اسکن کلر کا شلوار قمیص پہن رکھا تھا، ہم رنگ دوپٹہ سر سمیت اپنے ارد گرد اوڑھا ہوا تھا۔ اسی دوپٹے کے نیچے سے ان کے سیاہ اور سفید تھوڑے سے بال بھی نظر آ رہے تھے، جبکہ ان کے ہاتھ میں غالباً ایک شاپنگ بیگ تھا۔ آپ کون؟ بینی کی جانب سے متوقع سوال سن کر وہ مسکراتی ہوئی پاس آ گئی۔ ڈرو نہیں بیٹا، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئی ہوں، وہ کہتی ہوئی ذرا فاصلے پر بیڈ پہ بیٹھ گئیں۔ ان کا لب و لہجہ ان کی مسکراہٹ کے جیسا ہی نرم و شیریں تھا۔ میرا نام سمینہ ہے، لیکن سب مجھے بی جان کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، تم بھی مجھے بی جان کہہ سکتی ہو۔ انہوں نے اسی انداز میں اپنا تعارف دیا جو اس کی الجھن نہیں سلجھا پایا، اور یہ بات وہ بھی سمجھ گئی تھی۔ تم مجھے بابر اور بریرہ کی والدہ کی جگہ سمجھ سکتی ہو، بھلے ہی میں نے انہیں پیدا نہیں کیا ہے اور ہاشمی صاحب نے مجھے ان کے نگراں کے طور پر رکھا تھا، مگر بچپن سے اب تک دونوں کو سگی اولاد کی طرح ہی پالا ہے۔ ان کی اگلی بات نے جہاں بینی کے ایک سوال کا جواب دیا وہیں دوسری کئی الجھنیں بڑھا دیں۔ بابر مجھے یہاں خاص طور پر تمہارے لیے لے کر آیا ہے تاکہ میں تمہارا خیال رکھ سکوں۔ یہ لو، اس میں ہلکا پھلکا سوٹ ہے، نہا کر اسے پہن لو، سکون ملے گا۔ انہوں نے کہتے ہوئے شاپنگ بیگ اس کی جانب بڑھایا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ کو پتہ ہے بابر نے مجھے یہاں قید کیا ہوا ہے؟ اس نے ان کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے جاننا چاہا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، کیونکہ وہ تمہارے بھائی سے بریرہ کے قتل کا اعتراف جرم کروانا چاہتا ہے۔ ان کے سادہ سے انداز میں ایک عجیب نادیدہ درد تھا۔ بینی کی حیرت عروج پر تھی۔ مطلب آپ بھی ملی ہوئی ہیں اس سے؟ وہ بے یقینی سے نتیجے پر پہنچی۔ میں تمہارے سارے سوالوں کا جواب دوں گی، مگر پہلے تم نہا کر کپڑے بدل لو، دیکھو کیسے کملا گئی ہو۔ انہوں نے بات سمیٹتے ہوئے نرمی سے اس کا گال چھوا۔
آپ کے بیٹے نے ہی حشر کیا ہے میرا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بے ساختہ قلب سے شکوہ کر گئی۔ تو اب ماں کے کہنے پر حشر ٹھیک کر لو میرے بچے۔ انہوں نے ترکی بترکی اتنے پیار سے کہا کہ وہ لاجواب ہو گئی۔ وہ عجیب الجھنوں میں پھنستی چلی جا رہی تھی۔ کوئی چارہ نہ ہوتے ہوئے ان کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ لیا اور اٹھ کر مرے مرے قدموں سے باتھ روم کی جانب چل پڑی۔ کانوں کے آویزے اور 6 انچ کی اونچی ہیل تو وہ کل رات ہی اس قید خانے میں اتار پھینک چکی تھی، اور تب سے اب تک وہ ننگے پیر ہی تھی، جبکہ اس کا قیمتی سیاہ شہزادیوں جیسا گاؤن اپنی بے قدری پر رلتا، سفید سنگ مرمر کے فرش سے لگتا اس کے ساتھ چلتا گیا۔ باتھ روم میں آ کر جب آئینے میں اس نے خود کو دیکھا تو پل بھر کو دنگ رہ گئی۔ اسے یاد تھا کہ کل آخری بار اس نے خود کو پارلر کے شیشے میں دیکھا تھا، اور پھر اب خود سے سامنا ہوا تھا، جو اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ خود کو ہی پہچان نہیں پائی۔ دائیں جانب کی مانگ سے کھلے سیاہ بالوں کے نچلے حصے میں نفاست سے جو کر ڈالا گیا تھا وہ کھل کر الجھ گیا تھا۔ سیاہ نینوں کو جس کاجل نے کل قاتلانہ بنایا ہوا تھا اب وہ رونے کے باعث پھیل کر ختم ہو گیا تھا۔ بس گالوں پر کہیں کہیں خشک آنسوؤں کے ساتھ اس کے نشان باقی تھے، اور لبوں کی وہ سرخی جسے دیکھ کر کل وہ ستم کر بہکنے لگا تھا۔ بس ہو گیا تمہارا شوق پورا؟ نہیں، ابھی تو بہت سے شوق باقی ہیں۔ ہم شادی کرنے والے ہیں نا؟ ہاں، تو بس باقی کے شوق تب تک کے لیے بچا کے رکھو۔ چلو ٹھیک ہے، جیسا تم کہو۔ اس نے سہولت سے کہہ کر اس کا ڈھیر و مان بڑھا دیا تھا، جس کے باعث اس کا دل محبت سے بھر آیا اور اسے اپنی پسند پر رشک ہوا تھا، مگر اب وہی لب تھے، مگر ان لبوں پر وہ ہنسی نہیں تھی جو اس کی چلبلی سی شخصیت کا خاصہ ہوا کرتی تھی۔ اس ستمگر نے ایک رات میں اسے اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کا دل پھر درد سے بھرنے لگا، آنکھوں میں چبھن ہونے لگی اور جسم میں آگ لگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ان سب سے فرار کے لیے اس نے شاور آن کیا اور اس کے نیچے بیٹھ کر پھر اپنے اجڑے ہوئے ارمانوں کا ماتم منانے لگی۔ اپنی غرض کی خاطر مجھے پلکوں پہ بٹھایا گیا، میرے جذبات کو بے تحاشا پل پل آزمایا گیا، مقدر بن گئی ہے تا حیات رسوائی اب تو، مجھے دلدل محبت میں کچھ اس طرح پھنسایا گیا، میری شوق سے زندگی کو اس طرح تباہ کیا، مجھے خواب الفت دکھا کر آتش عشق میں لے جایا گیا، بزم رکھا نہ گیا میری محبت کا ذرا سا بھی، مجھے کر کے استعمال پہ خاک سا اڑایا گیا۔ زین جمیل۔ کافی دیر بعد جب بینی باتھ روم سے باہر آئی تو حسب توقع اسے بی جان صوفے پر بیٹھی ملی، جو اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑے زیر لب ذکر کرنے میں مصروف تھیں، اور اس سے نظریں ملنے پر نرمی سے مسکرائیں۔ اس نے گہرے ہرے رنگ میں سادہ سا آرام دہ سوٹ پہنا ہوا تھا، جس کا ہم رنگ دوپٹہ دائیں کندھے پر لٹکا ہوا تھا۔ گیلے بالوں سے پانی نہ ٹپکے اس احتیاط کے لیے بال سفید تولیے میں لپیٹ کر تولیہ بائیں کندھے پر آگے کیا ہوا تھا، جبکہ اکا دکا ننھی سے گیلی لٹ ماتھے اور کنپٹی کے پاس سے باہر جھانکنے میں کامیاب رہی تھی۔ طبیعت بہتر ہوئی نا؟ وہ تائیدی انداز میں پوچھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ در حقیقت اس کے اعصاب کو بھی اتنی کٹھن و بے آرام رات کے بعد غسل کر کے بے حد سکون ملا تھا۔ آؤ کھانا کھا لو، ویسے ہی کل سے کچھ نہیں کھایا پیا ہے، اور اب نہانے کے بعد جب اعصاب پرسکون ہوئے ہوں گے تو اور تیز بھوک لگی ہوگی۔ انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے اسے صوفے کی جانب بلایا، جس کے سامنے کانچ کی میز پر کھانا رکھا ہوا تھا۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ سوال تو بہت تھے، مگر فی الحال وہ اتنا ہی پوچھ سکی۔ دوپہر کے 12:30 بج رہے ہیں۔ انہوں نے دیوار کی گھڑی کی جانب اشارہ کر کے جواب دیا تو بے ساختہ بینی نے بھی اس سے دیکھا۔ تبھی کہہ رہی ہوں آ جاؤ کھانا کھا لو، پھر تھوڑی دیر سو جانا۔ وہ دوبارہ گویا ہوئی تو اس نے بھی واپس گردن ان کی جانب موڑی۔ شانی، وہ بھی کل سے بھوکا پیاسا پریشان ہے، اسے فکر لاحق ہوئی۔ اسے بھی کھانا کھلا دیا ہے اور وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ تم بھی کل سے بھوکی پیاسی ہو۔ انہوں نے جھوٹ بولا۔ پکا اس نے کھانا کھا لیا ہے؟ بابا نے اسے کچھ کیا تو نہیں نا؟ اس نے خوف زدہ بچے کی مانند تصدیق چاہی۔ ہاں ہاں کھا لیا، چلو تم بھی کھا لو ورنہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ نرمی سے اس کا بازو پکڑے اسے لیے صوفے پر آ بیٹھی۔ صورتحال کے پیش نظر انہیں غلط بیانی سے کام لینا پڑا، کیونکہ اگر وہ سچ بتا دیتی کہ بابر کاشان کے ساتھ کیا کچھ کرنے کا سوچے بیٹھا ہے تو شاید اس کی بھوک سرے سے ہی اڑ جاتی۔ جی تو جناب، کیسا لگا آپ کو یہ سچ جان کر کہ بریرہ کے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہوا جس کے باعث وہ کاشان کو جواب نہ دے پائی، نہ اس سے مل سکی؟ بہت برا ہوا بریرہ کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا، لیکن یہ سب کیا کس نے؟ اگر کاشان نے نہیں کیا تو سب کے پیچھے کون ہے؟ تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔